یاد رکھیے میرے بھائیوں، استغفار ایسا عمل ہے کہ دنیاوی طور پر بھی ہمیں کئی اس طرح کے انعامات اس سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ استغفار کرنے سے انعامات حاصل ہوتے ہیں۔ جی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول، ایک مرتبہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاں آپ تشریف لائے، تو وہاں ایک شخص نے ان سے کہا کہ علی جان، میں مالدار بڑا ہوں، مال ہے میرے پاس، لیکن بیٹے نہیں ہیں۔ اولاد کے حوالے سے انہوں نے وہ کہا کوئی وظیفہ دے دیں۔ ہم بھی پوچھتے ہیں، تو انہوں نے بھی پوچھا میں کوئی وظیفہ ہی دے دیں اولاد کے حوالے سے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ استغفار کرو، استغفار کرو۔ پوچھا وظیفہ کس چیز کا؟ بیٹے نہیں ہیں، بیٹوں کی ولادت ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ اب یہ چلے گئے استغفار کرنے لگ گئے، یہاں تک کہ ان کے بارے میں آیا کہ اس قدر استغفار کیا کہ روزانہ 700 مرتبہ یہ شخص استغفار کرنے لگ گیا، پڑھنے لگ گیا۔ اب جب یہ استغفار پڑھتا رہا تو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے، اولاد کی یہ نعمت دی۔ ایک دو بیٹے نہیں، ان کے یہاں 10 بیٹوں کی ولادت ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے بتایا کہ میں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا استغفار کرو، تو میں نے اس استغفار کا عمل کیا کہ اتنے جو ہے وہ بیٹے پیدا ہوئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پوچھ ہی لیتے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ وظیفہ انہوں نے کہاں سے بتایا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ یہ دوبارہ ان کی ملاقات ہو جاتی۔ جب یہ ملاقات ہوتی تو انہوں نے پوچھ لیا حضرت آپ نے یہ جو وظیفہ ارشاد فرمایا تو یہ کہاں سے فرمایا؟ مجھے اس کا بڑا انعام ملا ہے، برکت مجھے مل گئی۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ قرآن پاک میں حضرت ہود علیہ السلام کا قول جو بیان کیا گیا ہے وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور حضرت نوح علیہ السلام کا یہ ارشاد جو قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے یمددکم باموال وبنین، یعنی جو استغفار کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اور اس مدد میں رب اسے کیا عطا فرماتا ہے؟ فرمایا بیٹے بھی عطا کرتا ہے، مال بھی عطا کرتا ہے، بیٹے بھی ملتے ہیں، مال بھی